الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم 23 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری بمطابق 8 دسمبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میرا کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اور جو میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد سے لے کر 25ویں آیت تک کا خلاصہ بیان کرنا ہے، اللہ صحیح معنوں میں مجھے اس کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جمعوں سے ہمارا موضوع سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر چل رہا ہے تخلیق آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا قصہ۔ آج اس کو ہم وینڈ اپ کریں گے۔ اس قصے کو مالک کائنات نے قرآن کریم کی 7 صورتوں میں بیان کیا تھا، ہم نے سورہ اعراف کو لیا ہے۔ تو 18ویں آیت میں حکم ہوتا ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پچھلی آیات میں جو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو نے مجھے گمراہ کیا، تیری قسم میں گمراہ کروں گا۔ پھر کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے بندے بن جائیں گے۔ تو اس کی پیدائش میں مولا نے فرمایا، مولا کریم نے فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل، دفع ہو، اور جو تیری پیروی کرے گا اور جو تیرا ہوگا تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب مالک کائنات نے یہ اعلان کیا کہ میں تجھ سے اور تیرے فرما برداروں سے اور ناشکروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 119 ہے، فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ جہنم ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، جس میں سرکش جنات
انسان نافرمان جائیں گے اور شیاطین کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مقام ہے اور جہنم نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اہل ایمان سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدم کی اولاد بھی جہنم میں جائے گی نافرمان، اور جن پتھروں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، جن کے بت بنا کر کے ان کے سامنے جھکا جاتا ہے، ان بتوں کو بھی مالک اوندے وہ جہنم میں گرائے گا۔ پھر ان کی عبادت کرنے والے، اس کے آگے جھکنے والوں کو اذیت ہوگی کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ تو خود جہنم میں ہیں۔ تو شیاطین اور یہ پتھر اور نافرمان انسان، یہ تمام کے تمام سے مالک کائنات جہنم کو بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2846 نمبر پر اس کو لکھا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، بحث ہوئی، تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے، جہنم کو بھی پر ہونا ہے، جنت کو بھی پر ہونا ہے۔ یہ دو مقام مالک نے بنائے ہیں، فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ لیکن یہ قرآن اور احادیث کا مسئلہ ہے، فقہی جزیہ نہیں ہے، یہ جہاں قیاس رائے سے کام نہیں لیا گیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات بینات جنت کا تذکرہ کرتی ہیں، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات جہنم کے ذکر پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن آج کے من چلے نوجوان، من چلی لڑکیاں، من چلے لڑکے جہنم کے عذاب کا تمسخر اڑاتے ہوئے ٹک ٹاک پر ٹک ٹاکر جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب کا تمسخر اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھا جائے گا جہنم کا عذاب، اور جس نے جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھا کہ میں برداشت کر لوں گا، تو اس نے بھی یہ ٹھیک نہیں کہا۔ جہنمیوں کا کم از کم عذاب یہ ہوگا کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس کے ذریعے ان کے دماغ چائے کی پتیلی کی طرح کھولتے ہوں گے۔ اور جہنم کا مذاق، اس کے برداشت کی قوت کس میں ہے؟ آپ اور مجھ میں تو قوت نہیں ہے۔ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، روایات کا خلاصہ ہے، تو پوری مخلوق خدا اس کی بدبو سے مر جائے، اس کے اندر سے آگ کا انگارہ نکال کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا جائے،
تو زمین کی تہ میں اتر جائے، اس کے مشروبات کا ایک ڈول بڑھ کر دنیا کے پانیوں میں بہا دیا جائے تو کوئی وہ پانی پی نہ سکے۔ اللہ کریم نے وہ نافرمانوں کے لیے بنایا، تو چند ایک ویو لینے کے لیے، اپنے چینل کو اپ کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ وصول کرنے کے لیے، جہنم کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی فرشتوں کا، کبھی نماز کا، کبھی باجماعت نماز کا، کبھی دین کا، کبھی پردے کا، کبھی قرآن کا، کبھی حدیث کا، کبھی مذہبی لوگوں کا مذاق اڑانا ان ٹک ٹوکروں کا وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے معافی مانگی ہے، اگر مسلم ہے تو معافی مانگی، غیر مسلم ہے تو اللہ کی پکڑ میں ہے ہی ہے۔ اگر اسلام کو مانتے ہیں تو پھر ایسی باتوں سے باز آئیے، اور ہمارا کلام ایمان والوں سے ہے، ہمارا مطمع نظر اہل ایمان ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جنہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ جو بھی ہیں مسلمان تو کہلاتے ہیں، تو مسلمان جہنم کا مذاق نہیں اڑاتا، جنت کا مذاق نہیں اڑاتا۔ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا یہ مسئلہ ہے، ان دونوں مقاموں کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بندہ دار اسلام سے ویسے خارج ہے۔ تو بہرحال میرے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 تھی، اب آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک کا مفہومی ترجمہ پڑھنے لگا ہوں کہ مالک کائنات نے جب جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس کی بات بیان کی، فرمایا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کر کے کہا تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے، اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس بات سے منع نہ کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس واقعے کو مالک کائنات نے بیان کیا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم تم رہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات بینات میں یہ خلاصہ بیان ہو گیا کہ مالک کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں رہے عیش کریں موج کریں، لیکن ایک درخت کی ممانعت کی گئی تھی کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ گندم کا یا اور کوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، دونوں ہی باتیں لکھی ہیں، گندم یا کوئی اور چیز۔ شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کھا لو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ اب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے نام کی قسم سنی، اللہ کے نام کی قسم سنی، اور جنت قرب کا مقام ہے، اللہ کے قرب کا مقام ہے، اور ان کے خیال میں کہ اللہ کے قرب کے مقام پر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کوئی کھاتا ہے، ان کے ذہن میں تصور ہی نہ تھا کہ اللہ کے نام کے جھوٹی قسم بھی کوئی کھاتا ہے۔ آج تو ہمارا وتیرہ بن گیا قسمیں کھانے کا۔ قسم سے ٹھیک کہہ رہا ہوں، قسم سے، واللہ باللہ ثم تاللہ، تین قسمیں ہو گئی، واللہ
बिल्लाह सुम्मा तल्लाह, 3 कसमें खा ली आपने जरा। और अहले अरब वल्लाही वल्लाही वल्लाही, अरब में जाना जिनका होता है वल्लाही वल्लाही, ये भी कसम है, अल्लाह की कसम। और दुकानदार अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल्लाह की कसम इतने की खरीदारी है। तुझे किसने कहा था कसम खा? तुझे उसने पूछा कितने की खरीदारी है? तो कसम खा के अपना इत्मीनान बहाल करना चाहता है। रसूलुल्लाह के फरामीन का खुलासा है, कसम माल को तो बिकवा देती है लेकिन बरकत को उठा देती है, बरकत को खत्म कर देती है। तो कसम कहां खानी है, कहां नहीं खानी, किस तरह की कसम खानी है, किस तरह की नहीं खानी, किस कसम के तोड़ने पर कफारा होता है, किस कसम के तोड़ने पर कफारा नहीं होता, कौन सी कसम गुनाह में मुब्तला कर देती है, कौन सी कसम फजूल होती है। तो जिन दिनों में फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द में मरहूम वालिदैन के हुकूक बयान कर रहा था, उन दिनों में कसम के मुताल्लिक भी हमारा एक मौजू गुजरा है कि माँ बाप की कसम को उनके जाने के बाद भी सच्चा कर दिखाना। वो हमारे YouTube चैनल पर वो सारा कसम के मुताल्लिक, कसमें किस किस्म की होती हैं, किन पे कफारा होता है, किन पे नहीं होता, वो हमारे YouTube पे आप सुन सकते हैं। तो बहरहाल कसम सोच समझ के खाना चाहिए। तेरी कसम, तेरी जान की कसम, तेरी अम्मी की कसम, तेरी अब्बे की कसम, तेरी मोहब्बत की कसम, तेरे सर की कसम, ये कोई कसम नहीं होती भाई। यार खुदा के नाम की कसम कोई नहीं होती, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम होती है। ठीक है, जब कसम कभी खाना भी पड़ जाए और जायज भी हो और खाना भी जरूरी हो वहां, तो फिर सही मानों में अल्लाह की कसम खाई जाती है और कोई कसम नहीं खाई जाती। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़िए। आदम वाला नबी अलैहिस्सलाम के तसव्वुर में था ही नहीं कि जन्नत में भी कोई अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाता है। खैर उसने वादा करके, बुसला फिसला करके, अल्लाह के नाम की झूठी कसम का धोखा दे करके उस दरख्त के करीब लाया और वो दाना खाया, फल खाया। तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के छुपे हुए मकाम, पर्दे के मकाम जाहिर हो गए। अब उन्होंने इंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपा। अब आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का यह किस्सा सूरह आराफ में जो मालिक ने बयान किया कि उन्होंने अपनी शर्म की चीजों को ढांपना शुरू किया। अब फितरत क्या हुई कि इंसान नंगा रहना पसंद नहीं करता। इंसान के छुपे हुए मकामात की वो चीजें, इनको ढांपना फितरत है, फितरत के खिलाफ नहीं है। यूरोपियन ममालिक में बाद बेहूदा किस्म के मजहब के लोग इसको भी फितरत इंसानी के खिलाफ समझते हैं कि जिसम ढांपा जाए। कहा यह फितरत नहीं है, और भाई जानवरों की फितरत नहीं है, उनको लिबास की जरूरत नहीं है। भेड़ बकरी गाय भैंस एनीवन, कुत्ता कुतिया एनीवन, जितने जानवर हैं इनको लिबास की जरूरत नहीं है, इंसान को जरूरत है। और कुरान करीम की आयात बय्यिनात में ये लिबास इंसान की कभी जीनत के लिए होता है, कभी इंसान की सतरपोशी के लिए होता है, कभी ये लिबास गर्मी और सर्दी के बचाव के लिए होता है, कभी ये लिबास तकवा की सूरत में होता है, और अफजल तरीन लिबास तकवा है। तो जिसने इस्लाम का मुताला ही नहीं किया, इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, कुरान को नहीं पढ़ा, वो समझते हैं ये लिबास छुट्टी। मैंने कहा ये तो दरिंदों का काम है, इंसानों का काम नहीं है। जिस्म से लिबास उतरा, अम्मा जी किबला और अब्बा जी किबला ने अंजीर के पत्ते लेकर के जन्नत में छुपाना शुरू किया। पता चला ये पर्दा, ये फितरत इंसानी है, फितरत के खिलाफ नहीं है। तो ये यहूद और हुनूद जो शुरू से इस्लाम के दुश्मन रहे हैं और इस्लाम के शिआर का तमस्सुर उड़ाते रहे, इस्लाम के शिआर का मजाक उड़ाते रहे,
کبھی انہوں نے پردے کا مذاق اڑایا، کبھی دستار کا مذاق اڑایا، کبھی مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا، کبھی ہماری نوجوان نسل کو پردے سے بیزار کیا۔ اور پردہ نہیں ہے تو مسلمان کیسا ہے جناب؟ عورت کی زینت تو چادر چار دیواری میں ہے جناب۔ عورت کو، مرد کو بے لغام مالک نے نہیں بنایا۔ یہاں تو لباس بھی شارٹ ہوئے، شرٹیں بھی شارٹ ہو گئی، نکرے بھی شارٹ ہو گئی۔ چھوڑا کیا ہے تم نے؟ چھوڑا کیا ہے؟ اور یہ ترقی، الامان الامان الامان۔ اکبر الہ آبادی تو اس پہ روئے اور چیخ چیخ کر روئے ہوں گے اکبر الہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کل بے پردہ جو نظر آئیں چند بیویاں۔ اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں دھس گیا، جھنجھلا کے پوچھو بیویوں تمہارے سروں پہ پردہ تھا کدھر گیا؟ ہنس کے بول لی ہمارے سروں سے اتر کر مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے تو عورت بے پردہ ہوئی ہے، عورت کے بال کھلے تو مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ اگر یہ مردوں کی عقل پہ پردہ نہ پڑتا تو عورت کے سر سے دوپٹہ غائب نہ ہوتا، چادر غائب نہ ہوتی۔ پہلے برقعے گئے، چادریں آ گئی، چادریں بھی گئی، دوپٹے آ گئے، دوپٹے بھی گلے میں آ گئے۔ اسلام اور بانی اسلام قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے، پردہ عورت کا وقار ہے، پردہ عورت کی عزت کا تحفظ ہے، پردہ اسلام کو پسند ہے، پردہ بانی اسلام کو پسند ہے، پردہ قرآن کا حکم ہے، پردہ حدیث کا حکم ہے کہ عورت پردہ کرے، غیر محرموں سے پردہ کرے۔ بہرحال تو یہ لباس فطرت انسانی میں ہے۔ جب وہ دانا کھایا، پھل کھایا تو شرم کی چیزیں ظاہر ہوئی، تو ان دونوں نے اما حوا اور آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے جسم کو چھپانا چاہا، اپنے جسم کو چھپانا چاہا، انجیر کے پتوں سے چھپانا چاہا، تو گویا فطرت پردے میں ہے، ننگے رہنے میں فطرت کوئی نہیں ہے، اور اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور میں اسلام کے ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں، ہاں اسلام کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں، خطبہ جمعہ میں بات کر رہا ہوں، سورہ اعراف کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ سنیے مالک کائنات نے اس کے بارے میں جو بتایا کہ اس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر کے ان بزرگوں کو اس درخت کے قریب لے آیا، پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیے، پھر جو انہوں نے کلمات کہے ہیں وہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام اور امہ حوا جب وہ دانا پھل کھانے کے بعد مالک نے ان سے پردے کا لباس اتارا، شرم کی چیزیں ظاہر انہوں نے چھپایا، اس کے بعد مالک کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا۔ اب غلطی تو ہو گئی، اب وہ تنزیہی ہے، یا انہوں نے قیاس کیا یا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کے دھوکے میں آئے، اور قدرت خداوندی کو جو منظور تھا ہوا تو وہی۔ اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ بھئی جنت کی ابدی نعمتیں چھوڑ کر کے دنیا میں آنا یہ خسارے کا کام تو ہے نا، جنت کی دائمی نعمتیں اور پھر دنیا میں آنا یہ خسارہ تو ہے۔
لیکن قدرت خداوندی کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ہم نے اپنی جانب پر ظلم کر لیا مالک، زیادتی کر لی، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اولاد آدم کو بھی یہاں سبق ہے، اے آدم کی اولاد، اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، نافرمانی کر بیٹھو، قرآن کے خلاف کر بیٹھو، حدیث کے خلاف کر بیٹھو، تو پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کے آگے سر کا سجود ہو جانا، اللہ کے دربار اقدس میں آ کر آنسو بہا دینا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر لینا۔ وہ مالک سورہ توبہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں اقبال جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، یا اقرار کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، اعتراف کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، یا اعتراف کرنے والے کو نوازا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے۔ تو مالک کائنات کے بندوں، فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ جب گناہ ہو جائے توبہ استغفار کی طرف بڑھو اور اللہ سے معافی مانگ لو، مالک ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آیت نمبر 24 اور 25 کو سنیے اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام اور اماں حوا کو مالک نے جنت سے اتارا۔ آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑ سرادین پر اترے، آج بھی ان کے قدم کا بڑا سارا نشان وہاں موجود ہے، زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اور اماں جی کو اتارا جدہ میں، جد کہتے ہی دادی کو ہے، ابا جی کو سری لنکا میں اتارا، اماں جی کو جدہ میں اتارا۔ ادھر ابا جی قبلہ روتے ہیں، ادھر اماں جی قبلہ روتی ہیں۔ اور امام قسطلانی میں المواہب الدنیا میں لکھا ہے آدم علیہ السلام جو روتے ان کے رونے سے جو آنسو گرے زمین پر، اس سے مالک نے سندل اور طرح طرح کے پھول پیدا کیے۔ اونچی بولیے گا ذرا۔ اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو روئی، ان کے رونے سے جو آنسو زمین پر گرے، اس سے مالک نے گرم مسالہ، لونگ، کالی مرچ، دال چینی وغیرہ اس سے پیدا کی ہے۔ میں نے کہ کوئی لنگر کا قائل ہو یا نہ ہو، ہر ہنڈیا میں یہ مسالہ جات تو ضرور ڈلتے ہیں۔ اماں ابا کا لنگر قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیا بات۔ اب ادھر سے وہ تلاش میں، ادھر سے اماں جی قبلہ تلاش میں۔ جنت میں رات تو تھی نہیں، اجالا ہی اجالا، گرمی ہے ہی نہیں جنت میں، سردی بھی نہیں ہے، معتدل موسم ہے۔ تو یہاں دنیا میں رات دیکھی، گھبرا گئے، دن چڑھا، شکر کیا۔ ادھر سے اماں جی قبلہ روتے ہوئے آئی، ادھر سے ابا جی چلے، دونوں کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ عرفات کہتے ہی پہچان کی جگہ کو ہے جہاں حاجی ہر روز الحجۃ الحرام کو اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں ٹھہرنے والوں کو کہا رسول اللہ نے الحج عرفہ، مقام عرفات پر میدان عرفات میں ٹھہرنا حج ہے۔ تو مالک کائنات نے ان ہستیوں کو وہاں ملاقات کروائی۔ عرفات کہتے ہی پہچان کی جگہ کو ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع آج ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے۔ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آدم علیہ السلام، یوں سمجھیے آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جو مالک کائنات نے قرآن کی 7 سورتوں میں بیان کیا تھا، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ ان سورتوں میں جو قصہ بیان ہوا، ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 کو لے کر کے 25 تک کا مضمون پڑھا ہے، اور پیچھے ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 5 کو پڑھا تھا،
غالباً یہ 5 جمعے ہمارے اس پر گزر گئے، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ عرشوں کا مالک صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔